نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے عہدہ برا ہوتے ہوئے آخری عشرہ جو ہے اس میں داخل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کا اہتمام بھی ہے، اور اس سلسلے میں سورت بھی نازل ہوئی۔ تو رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے جو بڑی ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رات کی قدر و منزلت کے بارے میں خود ہی کہا انا انزلناہ لیلۃ القدر، کہ ہم نے ایک رات قدر والی نازل فرمائی۔ اور یہ رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کو اللہ کے اذن سے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ہر مسلمان جو رات کو عبادت میں، ریاضت میں، ذکر میں، فکر میں، رات کے عبادت کے اہتمام میں اس سے ملاقات، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک ہے۔ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے قابل قدر رسول کی معرفت سے قابل قدر رات کو نازل فرمائی، لیلۃ القدر کو اتاری۔ تو لفظ قدر 3 دفعہ اس میں آیا ہے، اور جو اس رات کو عبادت کرے وہ بھی صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ امام ابو بکر کہتے ہیں کہ قدر کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سبب
اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضور علیہ السلام سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یشوع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پہ رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیا جاتا ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی جس کی عبادت 80,000 مہینے سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی حضور علیہ السلام کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی،
اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہوں کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جمعہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جا کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت یہ 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا، اس رات کی بابرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح اسم اعظم جمعہ کے روز کی قبولیت کی دعا کی گھڑی مخفی ہے، اسی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی ہے تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ چوتھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اسی لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں، اور عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ اور ایک یہ بھی سبب بتایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں، یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
یہ وجہ کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم اٹھا لیا گیا تھا، تاکہ صرف اسی ایک سال کی صرف 80 سال اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے تعین کا علم رہا یا نہ، میں کہتا ہوں حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک آقائے دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں، تو آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش ليلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ليلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت ذوبن بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں۔
اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27واں شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کیا کرتے تھے، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ لیلۃ القدر، لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ دوسرا یہ کہ لکھتے ہیں کہ سورہ قدر کے کل 23 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ سورہ کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں سے ہی 27واں کلمہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی تخلیق میں 7 عدد کو نمایاں کیے ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتہ کے 7 دن، طواف کے چکر 7 ہیں، تو یہ ان کی دلیل ہے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کا ہونا۔ شب قدر کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے، آمین۔ تو لیلۃ القدر کے فیوز و برکات، اس کی قدر و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے رات تو ویسے بھی گزر جائے گی، تو اس رات میں اگر ذکر میں، فکر میں، استغفار میں، عبادت میں، ریاضت میں، مشاہدہ میں، تلاوت میں، استغفار میں گزار دیا جائے تو یہی رات 80,000 مہینے سے بھی 1,000 مہینے سے بھی زیادہ اور 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ویلیویبل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم